السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبر سے سیدھے جہنم میں جانے والے مردوں کے 6 بڑے گناہ۔ یہ 6 گناہ کرنے والے مرد کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سخت سزائیں بیان فرمائی ہے۔ حتیٰ کہ ان 6 گناہوں میں سے کچھ ایسے ہیں جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص میرے دین پر ہی نہیں جو ان گناہوں کا ارتکاب کرتا ہو۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان گناہوں کا ذکر کریں گے۔ محترم ناظرین، واقعہ معراج اس اہم اور عظیم سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور دوزخ کے مشاہدہ کے ساتھ ساتھ مختلف گناہوں کے احوال بھی دکھائے گئے، جن میں سے بعض گناہوں کے احوال اس جذبہ سے تحریر کر رہا ہوں کہ ان گناہوں سے ہم خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچنے کی ترغیب دیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر معراج کی رات ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے سامنے 2 قسم کے گوشت موجود ہے، ہنڈیا میں پکا ہوا اچھا گوشت اور ایک ہنڈیا میں پکا ہوا گندا بدبودار گوشت، اور یہ لوگ اچھا گوشت چھوڑ کر گندا گوشت کھا رہے ہیں۔ پوچھا، جبریل امین یہ کون لوگ ہیں؟ تو عرض کی کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس حلال پاک منکوحہ بیویاں موجود ہے اور ان کو یہ چھوڑ کر غیر محرم اور ناپاک عورتوں کے ساتھ بدکاری کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ وہ عورتیں ہیں جو پاک اور حلال شوہر کو چھوڑ کر زنا کی لعنت میں لت پت ہے۔ اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی قوم پر گزرے کہ جن کے سر پتھروں کے ساتھ کچلے جا رہے تھے۔ سر پر پتھر مارا، سر زخمی ہو گیا، پھر سر ٹھیک ہو گیا، پھر مارا، پھر سر زخمی ہو گیا، پھر پتھر لینے گئے تو سر پھر ٹھیک ہو گیا، بار بار سر پتھر سے کچلا جا رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ لوگ کون ہیں؟ تو جبریل نے عرض کیا کہ اللہ کے پیغمبر، یہ وہ لوگ ہیں جو فرض میں کاہلی اور سستی سے کام لیتے ہیں۔ تو جو فرض نماز میں سستی کرتا ہے، قیامت کے دن ان کے سر کو پتھروں سے کچلا جائے گا۔ جو اتنی بڑی سزا برداشت کر سکتا ہے وہ تو بے شک نماز میں کوتاہی کرے، اور جو میری ماں اور بہن برداشت نہیں کر سکتی وہ ہرگز نماز میں سستی نہ کرے۔ ناظرین، یہ تو صرف نماز میں سستی کرنے کی سزا ہے، یعنی نماز اول وقت میں نہ پڑھتا ہو یا جماعت کو چھوڑتا ہو تو اس کے بارے میں ہے، لیکن آپ ذرا اس آدمی کے بارے میں سوچیں جو نماز کو قصداً قضا کرتا ہو۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ترک الصلاۃ فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کی اس نے گویا کفر کیا۔ ایک اور مقام پر اسی مفہوم کی توضیح اس طرح فرمائی گئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً ہمارے اور ان کفار کے درمیان جو عہد ہے وہ نماز ہے، پس جس نے نماز کو ترک کیا گویا اس نے کفر کیا، یعنی عہد سے منہ موڑ لیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، اس شخص پر لعنت ہے جو بیوی سے پاخانہ کے مقام میں ہم بستری کرے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ جس نے حائضہ سے جماع کیا یا بیوی کی پچھلی شرمگاہ میں جماع کیا تو اس نے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ قرآن سے کفر کیا، یعنی دین سے کفر کیا۔ بہت سی فطرت سلیمہ کی مالک بیویاں اس بات کا انکار کرتی ہے، لیکن کچھ شوہر اسے طلاق سے ڈرا دھمکا کر منوا لیتے ہیں اور کچھ اپنی بیوی کو دھوکہ دیتے ہیں۔ بیوی شرم و حیا کی وجہ سے اہل علم سے پوچھ نہیں پاتی اور وہ اسے کہہ دیتا ہے کہ یہ حلال ہے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاوند کو اپنی بیوی کے ساتھ ہر طرح سے جماع کی اجازت ہے، آگے سے، پیچھے سے، بشرطیہ کہ اولاد کی جگہ جماع کیا جائے۔ اور یہ بات سب کو معلوم ہے کہ پچھلی شرمگاہ پاخانے کی جگہ ہے، اولاد کی جگہ نہیں ہے۔ اس جرم کا کچھ لوگوں میں سبب یہ ہوتا ہے کہ وہ شادی کے پاک بندھن میں جاہلی اور غیر فطری طریقوں کو داخل کر دیتے ہیں، یا اس کی وجہ ذہن میں گندی فلموں کے مناظر ہوتے ہیں، حالانکہ انہیں ان سب گناہوں سے توبہ کی ضرورت ہے۔ یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ یہ کام سراسر حرام ہے، چاہے میاں بیوی دونوں یہ کام کرنے پہ راضی بھی ہو، اس لیے کہ ان دونوں کی رضامندی حرام کام کو حلال نہیں بنا سکتی۔ یہ کام لعنت کا موجب اور اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔
جس سے اللہ کی نعمت زائل اور بندہ عذاب کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسا کام کرنے والے سے اعراض فرما لے گا، اس کی طرف رحمت کی نظر سے بھی نہیں دیکھے گا۔ ذرا سوچے کہ اس کے بعد اسے کس خیر کی امید ہو سکتی ہے اور کس طرح تکالیف سے بچا جا سکتا ہے۔ انسان کی زندگی کیسی ہوگی جبکہ اللہ کی لعنت اس پر برستی ہو اور اللہ اس کی طرف رحمت کی نگاہ سے نہ دیکھے۔ مندرجہ بالا حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو حیض کی حالت میں جماع کرے انہوں نے بھی دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کفر کیا۔ اس میں صرف دین کا نقصان ہی نہیں بلکہ دنیاوی نقصان بھی ہے۔ البتہ حیض کی حالت میں جماع کے علاوہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اس میں شرط یہ ہے کہ ناف کے نیچے اور گھٹنوں کے درمیان جو حصہ ہے اس پر کپڑا وغیرہ ڈالے۔ اسی طرح چھٹا شخص وہ ہے جو کاہن کے پاس جائے، وہ ملعون ہے۔ اور حدیث پاک میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نجومی کے پاس آئے اور جو وہ کہتا ہے اس کی تصدیق کرے تو وہ اس دین سے بری ہو گیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ کچھ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کاہنوں کے متعلق پوچھا۔ کاہن اس شخص کو کہا جاتا ہے جو مستقبل کی خبریں بتاتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ کچھ نہیں۔ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، کبھی کبھار یہ ایسی باتیں بتاتے ہیں جو سچ ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ یہ سچی بات ہوتی ہے جسے جنات فرشتوں سے اوچک لیتا ہے، پھر اسے اپنے ساتھی کے کان میں مرغے کی آواز کی مانند بار بار دہراتا ہے، پھر یہ لوگ اس میں 100 سے زیادہ جھوٹ ملا لیتے ہیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نجومی کے پاس آیا اور اس سے کسی چیز متعلق پوچھی تو 40 دن تک اس کی نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ حضرت عمران بن حسین اور حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو فال نکالے یا جس کے لیے فال نکالا جائے، جو کہانت کا پیشہ اختیار کرے یا جو کاہن کے پاس جائے یا جو جادو کرے یا کروائے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جو کاہن کے پاس گیا اور اس کی بات کی تصدیق کی تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین سے کفر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ بدفعلی لینے والا، کہانت اور جادو کرنے یا کروانے والا ہماری شریعت کا اتباع کرنے والوں میں سے نہیں، اس لیے کہ اس میں علم غیب کا دعویٰ کرنا ہے جو کہ اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ اس میں عقائد اور عقلوں کا بگاڑ ہے۔ جس نے ان میں سے کسی چیز کی تصدیق کی وہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ اسی وحی سے کفر کیا جس نے جاہلیت کے رسوم کو باطل کیا اور عقل انسانی کو ان جیسے تصورات سے بچا لیا۔ بعض لوگ جو کفف انجان کے نام سے کچھ پڑھتے ہیں یا انسان کی نیک بختی اور بدبختی اور اس کی قسمت کو برجوں کے ساتھ ملاتے ہیں وغیرہ، تو اسی قبیل سے ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان گناہوں سے بچائے رکھے اور ہمیں تا قیامت دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قائم و دائم رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔